بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایوان ہے، یعنی قومی اسمبلی اور جو دیگر ایوان ہیں، اس سے متعلق ایک بہت اہم کیس زیر سماعت ہے، نہیں کہوں گا، کہوں گا، چونکہ سماعتیں ختم ہو گئی، فیصلہ نہیں آیا ابھی، جس کے پاکستان کی آنے والی سیاست پر بہت براہ راست امپیکٹ اثرات ہوں گے، بہت براہ راست۔ اور یہ قصہ مختصر، یہ معاملہ کیا ہے؟ الیکشن سے پہلے ایکٹیویٹی ہوئی، یعنی ایک الیکشن کی ایکٹیویٹی سے پہلے ایک کیس چلا، اس کیس کے نتیجے میں اس کی اپنی ڈیٹیلز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب وہ پارٹی میں انتخابات نہیں کروایا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس کو بنیاد بنا کر ایک جماعت جس کا نام تھا پاکستان تحریک انصاف، وہ ہو گئی انتخابی نشان سے محروم۔ جب وہ بلے سے محروم ہو گئی، اس کی کوئی انتخابی نشان نہیں رہا، انتخابی شناخت نہیں رہی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بولا کہ اب آپ کا چونکہ انتخابی نشان ہی نہیں ہے، ہینس ابھی الفاظ میرے ہیں، ٹیکنیکلی بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن کہ جناب اب آپ ایک سیاسی بطور سیاسی جماعت جو کہ انتخابات میں حصہ لے، اس اعتبار سے آپ تشخص کھو بیٹھے ہیں اپنا۔ اب آپ کے لوگ اگر لڑنا چاہتے ہیں الیکشن تو لڑیں، آزاد حیثیت میں لڑیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ لڑے، سب کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیکن آزاد لڑے، تو کسی کا نشان کپ ہے، تو کوئی گلاس ہے، کوئی تو کوئی پنکھا ہے، تو کوئی تالا ہے، تو یہ اس طرح وہ لڑ لیے۔ اگلا مرحلہ یہ درپیش ہوا کہ جب وہ سب کے سب جتنی بھی تعداد میں جیت کر آ گئے، تو مثال اگر ہم اس کو اوور سمپلیفائی کریں تو ہر جماعت جتنی جیتتی ہے سیٹس، اس کے حساب سے اس کو کچھ مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ، دس از ناٹ دا کیس ایکچولی، کہ ہر جماعت جو 100 سیٹیں جیتتی ہے، اس کو اس پہ 10 سیٹیں ملتی ہیں مخصوص۔ فار ایگزامپل، تو نون نے 100 جیت لی تو اس کو 10 مل گئیں، کسی نے 50 جیت لی اس کو 5 مل گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اگر 100 جیتی تو ان کو ایک بھی نہیں ملی، اس لیے نہیں ملی کہ وہ 100 پی ٹی آئی کے الگ الگ لوگ تھے، بطور جماعت تو پی ٹی آئی تھی نہیں وہ۔ پھر پی ٹی آئی نے اس کا ایک حلیہ نکالا کہ ہم شامل ہو جاتے ہیں ایک جماعت جس کا نام ہے مجلس وحدت المسلمین۔ پہلے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا، چونکہ اس کی وہ جماعت ایک سیٹ جیت چکی ہے، ہینس وہ پارلیمانی جماعت ہے، تو ہمیں اس کے کوٹے پہ اور پارلیمانی جماعت کو ہی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، تو ہم اس میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر فیصلہ باوجود تبدیل کیا، بلکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ہمیں آ کے بتایا کہ کچھ فرقہ وارانہ عناصر کی جانب سے کچھ شرارت کی ہمیں بو آئی، جس کی وجہ سے ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا، انکلوڈنگ وحدت المسلمین، کہ ہم یہ فیصلہ نہ کریں، اور سنی اتحاد کونسل میں آ گئے سارے، تاکہ یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں۔ پھر پی ٹی آئی استدعا لے کر گئی، ان کی یہ استدعا بھی مسترد ہو گئی کہ صاحب آپ سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں مل سکتی ہیں سیٹس۔ پی ٹی آئی چلے گئی سپریم کورٹ پاکستان، اگین ہم مختصر کر رہے ہیں، کافی چیزیں چھوڑ رہے ہیں بیچ میں، پشاور ہائی کورٹ بھی گئی۔ قصہ مختصر ہے کہ پہنچ گئی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل اس معاملے کو لے کر پہنچ گئی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں، یعنی کہ سپریم کورٹ پاکستان میں۔ 7 سماعتیں ہوئی، کئی گھنٹوں پر ہوئی، بڑے بڑے لائرز پیش ہوئے، براہ راست دکھائی گئی۔ آج سماعت اختتام پذیر ہو گئی ہے، اب فیصلہ آئے گا اللہ جانے کب، جلد یا بدے۔ تو آج ہم نے بہت ہی ریلیونٹ افراد کو اسی تناظر میں، آج اب اتنا اہم کیس ختم ہو گیا، تو یہ جاننے کے لیے اب امکانات کیا ہیں، کس نے کیس اچھا لڑا، گڑبڑ ہوئی، کون کس سے مطمئن ہے نہیں ہے، ہم نے زحمت دی ہے۔ تو اس سے پہلے اب سپریم کورٹ پاکستان کی اب تک کی جو کاروائی ہے، اس کو کوئکلی اگر ہم دیکھ لیں، سم اپ کریں تو کیا ہے؟ 4 مارچ، ہم نے بہت ساری ڈیٹیلز چھوڑ دی، 4 مارچ کو الیکشن کمیشن پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی، کہ پی ٹی آئی گئی سنی اتحاد کونسل میں، سنی اتحاد گئی یہ الیکشن کمیشن کے پاس کہ بھائی اب ہم ایک ہو گئے، اس پرچم کے سائے اب ہم ایک ہیں، اب ہمیں آپ سیٹیں دے دیجئے۔ الیکشن کمیشن کا نہیں ہو سکتا، اپنی ریزن سے نہیں ہو سکتا ہے۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کیا کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی، وہ اس لیے کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ ہی جمع نہیں کرائی۔ جب لسٹ جمع کراتے تو اس کی بنیاد پہ ہم الاٹ کرتے، آپ نے مقرر کردہ وقت میں تو لسٹ ہی جمع نہیں کرائی، ہینس آپ کو الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا، اچھا اب جب پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں ملیں گی تو پھر وہ سیٹیں کہاں جائیں گی؟ پارلیمان میں تو ہیں وہ سیٹیں، تو کدھر جائیں گی وہ سیٹیں؟ اس فیصلے میں کہا گیا کہ مخصوص نشستیں خالی نہیں رہیں گی، یہ متناسب نمائندگی کے طریقے سے دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی، تو یعنی کہ ہر سیاسی جماعت کو کچھ اضافی سیٹیں بھی مل جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے پھر یوں کیا کہ تمام جو خالی مخصوص نشستیں تھیں وہ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان اور جے یو ایف اے میں تقسیم کر دی۔ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 6 مئی کو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے اس معاملہ لارجر بینچ کو ارسال کر دیا۔ 31 مئی کو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی اپیلوں پر سماعت کے لیے ایک فل کورٹ تشکیل دے دیا، معاملہ مزید ہائی پروفائل ہو گیا۔ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے کمرہ عدالت نمبر 1 میں اس کیس کی سماعت کی، اور اب تک اس کی ہو چکی ہیں 7 سماعتیں۔ آج 9 جولائی کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ کر لیا ہے۔
قاضی فائز صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ فیصلہ سنانے سے متعلق ہم آپس میں کوئی مشاورت کریں گے، فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا ٹینجبل، اس کا امپیکٹ کتنا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی میں خواتین کی 20 اور اقلیتوں کی 3 مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی. یعنی کہ سنی اتحاد کونسل اصل میں پی ٹی آئی کو صرف قومی اسمبلی کی حد تک 23 نشستوں کا نقصان ہوا ہے، جو کہ باقی سب کو جس کا فائدہ ہو گیا ہے. 23 نشستیں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے قومی اسمبلی میں. پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3 نشستوں سے محروم ہوئی ہے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل. یعنی کہ پنجاب اسمبلی میں 27 نشستیں کل ملا کے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21 اقلیتوں کی 4 یعنی کہ کل ملا کے 25. سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 نشستوں سے محروم ہوئی. یعنی کہ مجموعی طور پر سنی اتحاد کونسل پورے پاکستان کے مختلف ایوانوں سے 77 مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی. ہم ذرا اس کیس کو آسان الفاظ میں کیا کب کیوں کیسے ہوا، آگے کیا کب کیوں کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس پہ بہت ہی ریلیونٹ اور یہ جو 23 افراد تھے ان میں سے کمل شوذب صاحبہ بھی تھیں، ان کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. اور ظاہر ہے ویسے بھی پاکستان کے بہت نامور لائر ہیں اور آف کورس ان کی سیاسی وابستگی پی ٹی آئی سے الیکشن لڑیں. جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں، سینئر لائر سپریم کورٹ آف پاکستان. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، اگین سپریم کورٹ آف پاکستان کے لائر ہیں، سیاسی وابستگی ہے، مولانا صاحب کی پارٹی کے رکن ہیں. ان کو بھی طلب کیا گیا تھا اس کیس کے حوالے سے، انہوں نے اپنی رائے دی. اگرچہ آج کل مولانا صاحب اور پی ٹی آئی بڑے ایک پیج پر ہیں، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ سر لیگل اوپینین تو ہمارا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے. نہ صرف کہ پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے بلکہ باقی جماعتوں کو ملنی چاہیے، چونکہ سنی اتحاد کونسل کو، چونکہ انہوں نے جمائی نہیں کروائی تھی وقت پہ اپنی یہ لسٹ. یہ کامران صاحب کا یہ اوپینین ہے آن ریکارڈ. اور گورنمنٹ آف پاکستان کے اسپوکس پرسن ہے فار لیگل افیئرز بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. سلمان صاحب یہ ذرا ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں آپ سے ہی متعلق آج کی، اور پھر ذرا آپ سے ہی میں سماعت کہنے لگا تھا پروگرام کا ذرا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ذرا دکھائیے گا آج اب تھوڑا سا میں لگا کچھ ایک سوال کا جواب دینے سے گریزاں تھے یا کچھ نالا نظر آئے. میں ذرا یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، دکھائیے گا وہ کلپ دکھائیے. If I ask you today, because there's a statutory declaration which says you belong to Nazara. I would not, my God. I know what my Lord is saying. मेरी एक बात सुन लीजिए. बात तो सुन. There's a reason why I'm interrupting with great respect. No. This is a matter before the courts. I would request my Lord not to make any comment. I'm not making a. Please, it's not a comment, it's a question. My Lord. The statute declaration which shows you as Nazarati, there's a certificate which you referred to which shows you as PTI, and now you're saying you are Sunni Ittihad. No, you may not respond to. Now can you just tell me which political party you belong to? I do not want to respond to this question. I remain PTI because you are not before us. Yes, you're not before us. You are. You keep referring to yourself. They filed my papers. I don't know why they filed my papers. You are partyless. I mean, it's not a state secret. It's a factual plea. But me, the person, Salman Akram Raja, is not relevant. I will, with great respect, not answer that question at the moment. اچھا سلمان صاحب گزارش ہے کہ ہم سب آپ کو جتنا جانتے ہیں، آپ تو کبھی عام طور پہ ٹاک شوز میں ٹی وی اینکر سے بھی آپ کی جماعت کے جو دیگر کولیگز ہیں ان کے رویوں کے برعکس، قطعی برعکس آپ الجھتے نہیں ہیں. یہ آپ کا مزاج. آئی ڈونٹ نو، میں نے آپ کو کبھی سپریم کورٹ میں مطلب میری بیڈ لک کہ میں نے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کبھی یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پریکٹس کرتے ہوئے براہ راست نہیں دیکھا، یعنی وہاں موجود نہیں تھا. تو مجھے نہیں معلوم کیا آپ کا عدالت میں عمومی طور پر یہ رویہ ہوتا ہے نہیں، ورنہ مجھے تو لگا کہ آپ کا یہ آپ کے مزاج سے بڑا ہٹ کر ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ کہ آپ نالاں نظر آئے؟ کیا آپ بینچ کے کسی انڈیویجول سے یا کچھ افراد سے ذرا نالاں ہیں، بیزار ہیں، ناراض ہیں؟ یہ ذرا جھنجھلاہٹ آپ کے لہجے میں کیوں نظر آئی؟ یہ میرا ذرا معصومانہ سوال ہے ٹو سٹارٹ وتھ. نہیں یہ ٹھیک سوال ہے آپ کا. دیکھیں کچھ معاملات ہیں جو عدالت کے روبرو تھے، ان کے حوالے سے تو بالکل کسی سوال کا جواب دینے سے میں گریزاں نہیں ہوا. کئی باتیں ہوتی ہیں جو ویسے ہی اثر راہ ہو جاتی ہیں عدالت میں. یہ سوال کہ میرا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، اس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں، اور اس لیے میں نے یہ گزارش کی کہ یہ سوال تو آپ نہ کیجئے کہ میں بطور سلمان اکرم راجہ آپ کے سامنے پیش نہیں ہوں. میں تو ایک موکل کی طرف سے پیش ہوں، وہ کمل شوذب ہو یا پی ٹی آئی ہو. لہٰذا میری ذات کے حوالے سے کوئی سوال کرنا جو ہے اس کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں الجھا نہیں، میں نے بڑے مؤدبانہ طریقے سے یہ کہا ہے کہ میں سوال کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میری نظر میں یہ غیر متعلق ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے میری تائید کی، انہوں نے بھی کہا کہ آپ مت جواب دیجیے اس سوال کا.
تو وہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایک عدالتی کارروائی میں جو کئی گھنٹوں پر محیط ہو، کئی دنوں پر محیط ہو، ہم کو گفتگو چلتی رہتی ہے. جج صاحبان سے ہمارا بھی تعلق 20 25 30 سالوں کا ہے، تو وہ بہت سی باتیں ہیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں. یہ بات جو آپ نے چنی ہے یہ سب سے غیر اہم بات تھی آج کی کارروائی میں. اس کا نہیں میں نے اسی لیے کہا کہ تعلق نہیں. میں نے اسی لیے کہا کہ مقدمے سے متعلق نہیں، آپ کے مزاج سے متعلق ابتدائی سوال کیا. میں نے اسی لیے میں نے کہا کہ مقدمے سے متعلق سوال مزاج میں دیکھیے، میں نے غصہ تو بالکل نہیں کیا. مجھے بالکل نہیں، میں نے آپ کہا آپ کے عمومی مزاج کے برعکس. اور آپ کو کیا اس سوال میں کوئی، میں نے بڑا مؤدبانہ، اس میں کوئی شک نہیں، مؤدبانہ صرف یہ کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، لیکن یہ ایشو نہیں ہے، یہ ایشو تھا نہیں. اور آپ کو اس سوال میں بھی، یعنی آپ نے بار بار کہا بھی کہ آپ کو غیر متعلقہ سوال لگتا ہے، آپ کو اس سوال میں کوئی طنز یا کچھ اور مقصد نظر آیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ لگا کہ، یا آپ کو سمجھے لگا ایرریلیونٹ سوال ہے اور آپ نے کہا میں آئی چوز ناٹ ٹو آنسر دس کوسچن؟ بس ایسے ہی ہے. دیکھیں زیادہ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. جو بات میں نے عدالت میں نہیں کی وہ میں آپ کے پروگرام میں بھی نہیں کروں گا. میری نظر میں یہ سوال غیر متعلق تھا. اب میں آتا ہوں کیس میں. اب سر آپ یہ بتائیے، ویسے سلمان رضا صاحب، کہ کیا آپ کے لیے یہ امر کچھ باعث حیرت تھا، یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب آج کیس اگر کلوز ہو جاتا ہے تو ایک شارٹ آرڈر آ جائے گا، یا یہ بھی ایک عمومی سی ہی بات ہے کہ جو کہ ظاہر ہم جانتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس دن فیصلہ آ جائے. تو آپ کے لیے کیا یہ امر ذرا کچھ، اور ظاہر ہے یہ سوال پوچھنے کا ایک مقصد ہے کہ اس کو لے کے قیاس ہو رہا ہے، جس کو میں یہاں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک لے کے قیاس ہو رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، لوگ کرتے ہیں ہر طرح کی بات کرتے ہیں، اس کو اہمیت دی جانی چاہیے نہیں، وہ غلط موضوع ہے. تو آپ کے خیال میں یہ بھی عمومی سی بات ہے، یا آپ کے لیے ذرا یہ امر پریشان کن یا تعجب خیز ہے کہ آج اس کا شارٹ آرڈر کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں ہماری تو یہی خواہش تھی کہ آج ہی شارٹ آرڈر آئے. اور ماضی میں بہت مقدمے جن کو ہم بڑا مقدمہ کہتے ہیں، تاریخی مقدمہ کہتے ہیں، وہ NRO کا مقدمہ ہو، وہ اصغر خان کا مقدمہ ہو، وہ آپ کہہ لیجئے عدلیہ بحالی کے مقدمات ہوں، لاتعداد مقدمات ہیں. ان میں عام طور پہ تو ایسا ہی ہوا ہے کہ آخری دن کوئی شارٹ آرڈر چاہے چند گھنٹوں کی تاخیر سے ہو آ جایا کرتا ہے. اب آج چونکہ شارٹ آرڈر بھی نہیں آیا، جبکہ لگ رہا تھا کہ بعض جج صاحبان سمجھتے تھے کہ ہمیں آج ہی بیٹھ کے شارٹ آرڈر دے دینا چاہیے، اس سے ضرور تھوڑی سی تشویش پیدا ہوتی ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کیا ماحول ہے عدالت کے ارد گرد، کیا سائے منڈلا رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی عدالتی چیزوں کو اپنے حتمی اختتام تک جلد از جلد پہنچنا چاہیے. تو ہماری تو یہی خواہش ہوگی کہ جلد اس میں شارٹ آرڈر آ جائے. تفصیلی جو ہے وہ آرڈر تو ظاہر ہے دیر لگے گی، آئے گا بعد میں، لیکن شارٹ آرڈر ہماری استدعا ہوگی کہ جلدی آئے. اور سر اگر یہ میں آپ سے سوال پوچھوں تو آپ اس پوزیشن پہ قائم ہے جس کا آپ نے عدالت میں بھی اظہار کیا ہے کہ آپ بشمول چیف جسٹس پاکستان کسی جج کے حوالے سے آپ کو کوئی کم از کم کوئی یہ شکوہ نہیں ہے، رائے مختلف ہو سکتی ہے، طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس مقدمے کی حد تک کسی کے انٹینٹ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یا یہ خواہش نہیں ہے کہ بہتر ہوتا کوئی الگ ہوتا مقدمے سے، ایسا کچھ؟ دیکھیں یہ بھی پھر ایسا سوال ہے جس کا میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے رویے سے ہے. میں اس حوالے سے ہماری رائے جو ہے وہ ہے، لیکن اس وقت میں اظہار نہیں کروں گا. اگر ہم مقدمے کے جو ایشو ہیں ان کی طرف آ جائیں تو میں زیادہ سیر حاصل بات کر سکوں گا کہ اس مقدمے میں معاملہ کیا تھا، ہمارا موقف کیا تھا، اور کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف درست ہے اور دیگر جماعتوں کا موقف غلط ہے. یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کے لیے جاننا ضروری ہے. میں مقدمے میں ڈائریکٹ آ چکے، اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سوال کا جواب سے نہ لے سکے تو ناچیز کی کیا حیثیت ہے کہ میں آپ کو مجبور کر سکوں کسی سوال کے جواب میں. تو مجھے اس لیے میں اس پہ اصرار نہیں کروں گا، ان کا تو منصب بڑا ہے. اچھا سر، میں اسپیسیفک ایک بات پھر ذرا میں بات لے کے آگے جاؤں گا. یہ اس رائے کا اظہار عدالت نے بھی کیا کچھ مواقع پر، ساتھ ہی کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے وہ بھی یہ بولے، ہمارے پروگرام میں ہی بولے کچھ دنوں پہلے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا قانونی طور پر یہ تھوڑی ایک غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی کہ وہ جو مقرر کردہ تاریخ تھی اس تاریخ تک سنی اتحاد کونسل نے چونکہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی فہرستی جمع نہیں کرائی تھی تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر نہیں جی، اور بالکل کوئی غلطی نہیں ہے. بتائیے. دیکھیں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر آپ آئین کو دیکھیں، پہلے آپ آئین سے بات شروع کیجئے. آرٹیکل 51 اس کا کلاس 6 جو ہے اس میں کوئی مدت نہیں دی گئی کہ کس مدت میں یا کس دورانیے میں آپ کو لسٹیں دینی ہیں اپنے امیدواروں کی مخصوص نشستوں کے لیے. کوئی اس میں
اس بات کا تعین نہیں کیا گیا. صرف اتنا کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جن کو اسمبلی میں نشستیں حاصل ہو جائیں، اور نشستوں کے حصول کے دو طریقے بتائے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ الیکشن میں آپ نشست جیتیں، دوسرا یہ کہ کوئی آزاد امیدوار جو ہے کامیاب ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے. دونوں صورتوں میں جنرل سیٹس جس جماعت کے پاس ہیں وہ جماعت حقدار ٹھہرے گی مخصوص نشستوں کی. یہ کہتی ہے آئین کی آرٹیکل یا آئین کا جو آرٹیکل ہے 51(6)D اور E خواتین کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے. اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جو لسٹ ہے وہ کب دینی ہے. جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کا سیکشن 104، اس میں بھی کوئی یہ دقت سے یا تاکید سے نہیں کہا گیا کہ لسٹ کب دینی ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ لسٹ دی جائے گی. اور 2019 کی ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے جب الیکشن کمیشن نے، جب الیکشن کمیشن کی سربراہی سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج جسٹس سردار رضا کرتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ لسٹیں بعد میں بھی دی جا سکتی ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی نے کوئی نشست نہیں جیتی تھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، انہوں نے کوئی لسٹ پہلے نہیں دی تھی. الیکشن کے بعد ان کو موقع دیا گیا کہ وہ لسٹیں جمع کرائیں اور ان کو مخصوص نشستیں دی گئیں آزاد امیدواروں کی بنیاد پر جنہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو خیبر پختونخوا میں جوائن کیا، شمولیت اختیار کی. اور اس کیس سے متعلق آج الیکشن کمیشن اپوزیشن یہ لیتا ہے کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا، ایسے ہی یہ ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. دیکھیں آج بڑی تاکید سے میں عرض کروں نہیں ہے. دیکھیں جب آپ آرٹیکل 51(6) کو پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک نشست ہونی چاہیے ڈائریکٹلی الیکٹڈ. یہ ایک اختراع ہے، ایک چیز ہے جس کو داخل کیا گیا ہے آرٹیکل 51(6) میں. آرٹیکل 51(6) 51(6) صرف اتنا کہتا ہے کہ وہ جماعت جس کے پاس جنرل نشستیں ہیں اس کو مخصوص نشستیں ملیں گی. یہ کہیں نہیں لکھا کہ ان جنرل نشستوں میں سے کم از کم ایک نشست جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آنی چاہیے. پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ ہم یہ داخل کر رہے ہیں، پرپوسو انٹرپریٹیشن ہے ہماری، ہم اس کو لفظ انکلوڈ کی ایک تعبیر یا تشریح کر کے اس کے متن میں یہ مطلب ہم داخل کر رہے ہیں. یہ بات آج عدالت کے سامنے میں نے کی. لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پہ عمل کیا جائے، آئین کا متن جو ہے وہ اہم ہے، تو پھر آئین میں آپ ایسی چیز داخل کریں جس کے نتیجے میں ایک بے ہنگم صورتحال پیدا ہو جائے، جیسا کہ اب ہونے کا امکان ہے اگر یہ نشستیں دیگر جماعتوں کو دی جاتی ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بہت ہی ایک عجیب و غریب صورت ہوگی کہ 2 جماعتوں والی جو جماعت ہے اس کو آپ 8 مخصوص نشستیں دے دیں گے. تو اس سے بالکل جو عوام کی رائے ہے، جو ووٹ پڑا، اس کی نفی ہو جاتی ہے. جو ہاؤس بنے گا وہ چاہے صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، وہ عوام کی جو رائے ہے یا وابستگی ہے اس کی ترجمانی نہیں کرے گا. آسان طریقہ اور واضح طریقہ یہ ہے کہ 2019 میں تشریح یا تعبیر مانی گئی تھی اس کو آج بھی مانا جائے. قانون کے متن میں کوئی امر مانے نہیں ہے، کوئی ایک لفظ نہیں لکھا ہوا آئین کے آرٹیکل 51(6) میں کہ ایک نشست کا ہونا ضروری ہے. اور دیکھیے جو اصول ہے آئین کا کہ آپ نے جمہوریت کو فروغ دینا ہے، آپ نے سیاسی جماعتوں کے رول کو فروغ دینا ہے. جب 3 دن کے عرصے میں آزاد امیدواروں کی شمولیت سے ایک سیاسی جماعت آ جاتی ہے، جس دن اس جماعت کے رکن اوتھ لیتے ہیں تو وہ پارلیمانی جماعت بھی بن جاتی ہے. اس لیے کوئی دقت نہیں ہے اس تعبیر کے ماننے میں جس کا ہم تقاضا کر رہے ہیں. نوٹڈ. ٹھیک. اب میں اسی بات کو اگر مجھے اجازت دیں پھر میں اس کے دوسرے پہلوؤں پہ آتا ہوں ذرا. اچھا وہ عقیل صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کامران سے پہلے آپ کامنٹ کر دیجئے، چونکہ آپ نے نقطہ اٹھایا تھا تو ہمارے پروگرام میں بھی غالباً عدالت نے بھی اٹھایا ہوگا ایم شور. تو اس پہ سلمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین میں تو نہیں ہے کہیں لکھا اور ایکٹ میں بھی کوئی اتنا صراحت کے ساتھ نہیں لکھا کہ فلاں تاریخ تک میک شور کرے کوئی جماعت کے وہ مخصوص نشستیں دے دیں. آپ نے تو اپنے سارے آرگومنٹ کی بنیاد اسی کو ٹھہرائی، اگر کریکٹ می فائم رہا ہوں، کہ صاحب آپ نے مقرر کردہ وقت تک فہرست ہی جمع نہیں کرایا تھا، وہ کیسے دے دیں ہم نشست؟ 4 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک تو پہلے دستور کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد ایکٹ کو دیکھنا ہے، پھر رولز کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد شیڈول کو دیکھنا ہے. 4 چیزیں ہیں. اور 5ویں چیز اس کے ساتھ اور ملا کے دیکھ لیجئے کہ ان کے اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں، ان کی رائے بھی جو ہے ان کے اپنی رائے جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ 5 چیزیں جو ہے یہ ملا کے آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس وقت چونکہ اب ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے تو بہت محتاط سی گفتگو کرنی شاید ہوگی. ہم نہیں گئے تھے کسی فورم کے پاس بھی. فورم کے پاس گئے تھے تو یہ خود گئے تھے، سنی اتحاد کونسل گئی تھی.
اور سنی اتحاد کونسل جب گئی تھی اس سے پہلے جو ہے یہ مختلف پارٹیوں کے پاس جب یہ کانشیس تھے اس حوالے سے، یہ مختلف پارٹیوں سے بات کر رہے تھے. کچھ پارٹیوں کو شاید آپ کو پتا ہوگا، کچھ پارٹیوں سے جن سے بات نہیں کر رہے، ممکن ہے آپ کو پتا نہ ہو، ممکن ہے کہ راجہ صاحب کو پتا ہو یا شاید ان کو بھی پتا نہ ہو. اس کے علاوہ بھی پارٹیوں سے بات کر رہے تھے اور اس حوالے سے یہ کانشیس تھے. اب جب یہ گئے تھے تو فورم کون سا تھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کسی قانون کی وائرس کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا. تو وہاں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. ڈیمانڈ جب انہوں نے کی تھی سنی اتحاد کونسل نے، تو وہاں پہ 2 پارٹیاں جو ہے وہ آئی تھیں خود، جنہوں نے فریق بننے کی درخواست دی تھی. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور مسلم لیگ نون تھی. صحیح ہے. ہمیں ایز اے پارلیمانی پارٹی نوٹس کیا گیا تھا، بلوایا گیا تھا، اور جب بلوایا گیا تھا تو ظاہر ہے پھر آپ نے قانون کے مطابق جو 4-5 چیزیں آپ کے سامنے تھی، آپ نے اس کے حوالے سے اپنی رائے دینی تھی. تو جب آپ چیزوں کی رائے دیں گے، کسی چیز کے بارے میں لیگل سائٹ پہ آپ اپنی رائے دیں گے، تو جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہی رائے دیں گے. تو آپ نے سر اس میں آپ نے رائے دی نا کہ تو آپ کی گفتگو کا مفہوم یہ ہے نا کہ صراحت کے ساتھ تحریر ہے کہ کب تک مخصوص نشستیں دے دینی چاہیے، کی لسٹ دے دینی چاہیے. تو آپ بتائیے کیا لکھا ہے، کب تک دے دینی چاہیے؟ ایک ایکسیپشن ہے، سن لیجیے. یہ ان کی اپنی رائے بھی تھی. مجھے پتا ہے بہت سی باتیں جو شاید آپ کو نہیں پتا، مگر مجھے اس میں پتا ہے کہ یہ اور کن کی پارٹیوں سے اسی حوالے سے بات کرتے رہے. تو ان کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ اس پارٹی کے پاس ساتھ جانا چاہیے جس نے کم از کم ایک آدھ نشست لی ہے. باب پارٹی کا بہت جنا چرچا کرتے ہیں کہ ان کے وہ باب پارٹی کو دی گئی تھی 2019 میں دی گئی تھی. باب پارٹی پارلیمانی پارٹی تھی، کم از کم بلوچستان کی حد تک تو تھی، یا پاکستان کی حد تک تو باب پارٹی تھی، یا سینٹ کی حد تک پارلیمانی پارٹی تھی، اور اس نے اپنے نام پہ الیکشن لڑا تھا. اس میں اور ان میں فرق یہ ہے. اب یہ گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. جب الیکشن کسی کورٹ میں نہیں گئے، ایک فورم پہ گئے، اور جب کسی فورم پہ جاتے ہیں تو آپ کسی قانون کی وائرس کو چیلنج نہیں کرتے. اور جتنی پروسیڈنگ جو ہے نا وہ نکلی ہے وہ الیکشن کمیشن کے آرڈر سے نکلی ہے. اس میں سے ایک ممبر صاحب کی رائے جو ہے وہ ان کی شاید تھوڑی سی ان کو فیور کرتی ہے، باقی ریمیننگ جتنی بھی رائے ہے وہ ان کو فیور نہیں کرتی. انہوں نے کہا ان کو تو نہیں جائیں گی، ایک ممبر صاحب کی، پنجاب والے ممبر صاحب کی، انہوں نے کہا کہ ان کو تو نہیں جائیں گی، مگر اس حوالے سے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے 5 ممبر بینچ نے اسی ججمنٹ کے ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی اس کے ساتھ ایگری کیا، اور دین جو ہے نا یہاں پہ آ گئے. اب شیڈول کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ شیڈول کو انہوں نے چیلنج کیا کہیں کسی فورم پہ کہ یہ شیڈول جو ہے لسٹ فائل کرنے کے لیے جو یہ شیڈول تھا یہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. انہوں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا تھا. اس شیڈول کو انہوں نے کنسیڈ کیا ہوا تھا، اور وہ شیڈول جو ہے نا وہ ایڈمیٹڈلی وائلیٹ ہو گیا تھا. جب ایڈمیٹڈلی وائلیٹ ہو گیا تھا اور ایک پارٹی جس کے پاس کوئی نشست نہیں تھی، ایون جس کا اپنا سربراہ اپنے نام پہ جو ہے الیکشن نہیں لڑ رہا تھا اپنی پارٹی کے نام پہ، تو اس کے ساتھ انہوں نے الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپٹ کیا کہ اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے. اب جو ایکسیپشن ہے قانون میں، وہ ایکسیپشن صرف یہ ہے کہ لسٹ جو ہے وہ بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، مگر کہاں پہ دی جا سکتی ہے؟ جہاں آلریڈی لسٹ دی گئی ہو. جب آلریڈی لسٹ آپ کی دی گئی ایگزاسٹ ہو جائے تو دین جو ہے نا یہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. تو پھر اس کے ساتھ جو اس سے جو نکلتا ہے مطلب وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو جو شیڈول کے ساتھ جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو شیڈول کے اندر جنہوں نے لسٹیں دے دی، مقابلہ ان کے درمیان تھا، مقابلہ ان کے درمیان نہیں تھا. ورنہ یہ ایک کے بعد دوسری پارٹی تبدیل نہ کرتے، اور دوسری پارٹی کے بعد بھی یہ پارٹیاں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے یا کرنے جا رہے تھے، اور وہ انہی 3 دنوں میں کرنا چاہ رہے تھے. اچھا میں اس کا جواب پہ لیتا ہوں، لیکن میں عقیل صاحب کی بھی رائے لوں. اور میں کامران صاحب یعنی بظاہر سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ، لیکن اس سے بھی لگ رہا ہے کہ اس کا صریحاً بہت صراحت کے ساتھ شاید نہیں لکھا کہ اتنے دنوں تک جناب لسٹ جمع کر دیں. یہ انٹرپریٹیشن ہے which can be right of course. 4-5 چیزوں کو ملا کے دیکھنا ہے. ہاں ملا کے دیکھنا صحیح. آپ نہیں وہ کر سکیں گے، مطلب کی چیز نہیں نکالیں گے نا اس سے. ٹھیک، بالکل نوٹڈ. ٹھیک ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا، میں خالی اپنی رائے. اچھا اس سے پہلے میں سلمان صاحب سے اوپینین لوں. عقیل صاحب آپ بھی بتائیے گا سر پلیز، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم اگین، کہ آپ بھی یہ کہتے رہے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہ آپ حیران ہیں اس بات پہ کہ اتنے لائرز کسی جماعت میں نہیں تھے پی ٹی آئی کے پاس، yet they made a blunder legally speaking. What precisely، اور اگر جتنا اس کو آسان رکھ سکیں ویورز کے لیے بھی ہمارے لیے، تاکہ آپ کے خیال میں ایسا کیا آپ کو تعجب ہوئی اس بات پہ کہ یار یہ کیا کر دیا، لیگلی اتنا بڑا بلنڈر کر دیا؟ آپ کی کیا اوپینین ہے؟ What exactly were you referring to؟ وسیم صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے جتنے بھی آرگیومنٹس کیے ہیں اور جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے
کیا خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا. میں سارے کے سارے ان کے وہ جو آرگیومنٹس اور بات ہے اس کو میں اڈاپٹ کرتا ہوں اور انڈورس بھی کرتا ہوں, کیونکہ آج میری پریس کانفرنس میں یہی میں نے بات کی. اچھا, سلمان صاحب کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی, اور جیسے اب اس 3 رکنی میں 2 رکنی تو ایک طرف ہو گئے اس پروگرام کی حد تک, کم از کم میں نیوٹرل ہوں اس میں. جی آپ کنٹینیو کیجیے. نہیں, اس میں دیکھیں نا واضح انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق بات کی ہے, اور واقعتاً انہوں نے جس طرح بتایا کہ آئین کو دیکھنا ہے, پھر قانون کو دیکھنا ہے, پھر اس کے بعد جو رولز ہیں اس کو دیکھنا ہے, پھر شیڈیول کو دیکھنا ہے, کیونکہ شیڈیول کوئی آسمان سے کوئی صحیفہ تو نہیں ہے جو آ گیا, وہ آبویسلی الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی تھا, الیکشن رولز کے مطابق ہی تھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا. جہاں تک سنی اتحاد کونسل کی, یہ تھوڑی سی ڈویژن کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس میں پی ٹی آئی تو بعد میں آ کے پارٹی بنی, انہوں نے درخواست دی, انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی پارٹی بننا چاہتے ہیں, لیکن اصل جو مدعا ہے وہ سنی اتحاد کونسل, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جا کے انہوں نے بسیرا کیا سنی اتحاد کونسل میں, تو اب یہ اس جماعت میں آ گئے, کیونکہ جس کی ایوان میں جو ہے, پارلیمان میں جو ہے وہ اب ایک پریزنس آ چکی ہے, تو اس لیے سیٹیں ان کو ملنی چاہیے. پہلی تو بات بالکل درست کہ انہوں نے جو ایک تعین تھا وقت کا, اس وقت تک انہوں نے یہ لسٹ جمع نہیں کرائی. بالکل یہ بات درست ہے. دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی, میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں, سنی اتحاد کونسل کا اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ وائلیٹو ہے اس تمام تر چیز کا, کہ آرٹیکل 17, آرٹیکل 20, آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن اس کو وائلیٹ کرتا ہے. وہ مائنورٹیز کے اوپر کیا یہ پک اینڈ چوز کرے گی سنی اتحاد کونسل کہ ہمیں خواتین کی سیٹیں دے دیں اور ہم نان مسلمز کی نہیں لیں گے 10-11 سیٹیں جو ہیں, یہ بھی اب دیکھنا ہے, کیونکہ ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں, سنی اتحاد کونسل کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ یہ مائنورٹیز یا نان مسلمز کا تو کسی پہرائے میں ہی اس کو نہیں لے کے آ رہے. اب آخری بات جو کرنی ہے وہ یہ ہے سر, اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ان کے وکلاء سے, یا ان کی پارٹی میں جتنے بھی لیگل ایگلز ہیں یا لیگل مائنڈز ہیں, اس میں بادامی صاحب, پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایگزسٹڈ, جس سے کوئی ڈینائبلٹی نہیں ہے, سمبل اس کا تھا یا نہیں تھا دیٹس another separate discussion, لیکن پارٹی تو ایگزسٹ کر رہی تھی نا. پارٹی اسی میں ہی, اپنی پارٹی میں کیوں نہیں گئے, جس طرح کامران مرتضی صاحب نے بھی کہا کہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی پہ ڈسکشن, اور دوسری سے تیسری پہ ڈسکشن, اور پھر گئے سنی اتحاد کونسل. تو سنی اتحاد کونسل کو تو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی آئین اور قانون کے مطابق, اور کیونکہ یہ پی ٹی آئی میں نہیں گئے اور پی ٹی آئی نے کوئی کنٹیسٹ ہی نہیں کیا, آبویسلی اس کا سمبل ہی نہیں تھا, تو ان کو کس طرح یہ سیٹیں مل جائیں. اب یہ کہتے ہیں وہ پرانی لسٹوں پہ ہمیں, آپ کہہ رہے ہیں الگ الگ سمبل سے لڑتے رہتے ہیں لیکن نام جماعت کا پی ٹی آئی رکھتے, تو پھر کیس آسان ہوتا آج ان کے لیے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ اس میں آپ کی ویورز کی آسانی کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جب کسی پارٹی کو جوائن کرنا تھا ود ان دوز 3 days آف پبلیکیشن آف دا نوٹیفیکیشن, تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ پی ٹی آئی میں ہی جاتے. پارٹی تو بین نہیں ہوئی, پارٹی تو ایگزسٹ کر رہی تھی, پارٹی کا سٹرکچر تو موجود تھا, تو پارٹی کو کیوں نہیں جوائن کیا گیا, یہ اصل سوال یہ ہے. اور یہ باپ پارٹی کی جو بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, ان کی سنی اتحاد کونسل کے اپنے چیئرمین نے الیکشن نہیں لڑا اپنی پارٹی سے, اپنے سمبل پہ نہیں لڑا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ بتائیں نا کہ باپ پارٹی کی مثال. آج تو کورٹ کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ باپ پارٹی نے کنٹیسٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. جی بالکل باپ پارٹی نے کنٹیسٹ کیا تھا. میں پریسائزلی ذرا سلمان صاحب سے کا جواب لے لیتا ہوں, اور باپ پارٹی کو لسٹیں دی. اچھا سلمان صاحب, ادھر نقطے بہت سارے پھیل گئے, تو میں ذرا پریسائزلی ایک دو کر کے, ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کی اس پہ سر کیا آپ کی ایکسپلینیشن یا آپ کی کیا اوپینین ہے کہ وہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک جماعت جو کہ پارلیمانی جماعت ہی نہیں تھی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے وحدت المسلمین میں شمولیت اختیار کر لی ہوتی, فار ایگزامپل چونکہ ان کا ایک بندہ بہرحال جیت گیا تھا, تو ایک پارلیمانی پارٹی ہوتی وہ جس میں شمولیت اختیار کر لیتے, تو کیس آج نسبتاً آسان ہوتا پی ٹی آئی کا بنسبت سنی اتحاد کونسل کے. نہیں, میں عرض کروں جی, دیکھیں یہ ایک بات چل رہی تھی, اس لیے غور ہوا کہ ہم ایسی جماعت کو دیکھ لیں جس کی ایک سیٹ ہو, لیکن جب آئین کو دیکھا تو آئین میں ایسی کوئی بات نہیں درج. دیکھیں دونوں میرے دوستوں نے آئین کے متن کو پڑھنے سے گریز کیا ہے. آپ آئین کا متن سکرین پہ لائیے اور مجھے دکھائیے کہاں آئین میں لکھا ہے کہ آزاد امیدوار صرف کسی ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں جس کی ایک سیٹ ہو یا جس نے کسی بھی صوبے سے الیکشن لڑا ہو. یہ تمام اختراعیں ہیں. تو سر ایک ضمنی سوال جو کہ ان کی عقیل صاحب کی بات سے نکل رہا ہے, ایک منٹ مجھے پوری بات کرنے دیں. میں اسی سے بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں جی, میں اس تمام سوالات کا جواب دے دوں گا, میں نے نوٹ کر لیے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا, اسی لیے میرے دوست آئین کو پڑھنا نہیں چاہ رہے. ہم نے جب آئین کو بغور پڑھا تو یہ بات بالکل واضح تھی. اور جو جماعتیں ہمیں میسر تھیں صوبوں میں, اگر آپ چلے جائیے, پنجاب میں پی ایم ایل این تھی, پیپلز پارٹی تھی,
مسلم لیگ اعجاز الحق صاحب کی تھی، ہم کس جماعت میں شمولیت کرتے؟ مسلم لیگ کیوں تھی شجاعت حسین صاحب والی؟ کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ پنجاب میں ہم کسی اور جماعت کو جوائن کر سکتے، اس لیے یہ بالکل ایک واضح جماعت تھی۔ سنی اتحاد کونسل ہمیں میسر تھی، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، اور اس کو جوائن کرنے میں، اس میں شمولیت اختیار کرنے میں کوئی امر مانے نہیں تھا۔ آئین میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ اس کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا یا اس کی ایک سیٹ ہونی چاہیے تھی۔ دوسری بات، ہم نے پی ٹی آئی کو کیوں نہیں جوائن کیا، جو دوست نے سوال کیا۔ لیکن پی ٹی آئی کو تو الیکشن کمیشن قرار دے چکا تھا کہ یہ اب جماعت نہیں ہے، اور اس کے جو عہدیدار ہیں وہ عہدیدار نہیں ہیں، کیونکہ جب انٹرا پارٹی الیکشن کو رد کیا الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو، جبکہ ہم اپنے نامینیشن پیپر داخل کرا چکے تھے، لسٹیں بھی دے چکے تھے خواتین کی اقلیتوں کی، انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ آپ تو حقدار ہی نہیں ہیں بطور جماعت الیکشن لڑنے کے۔ اور وہی معاملہ ہے 22 دسمبر کا جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا، اس کو 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے اپہولڈ کیا۔ اس کے بعد اب صورت یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار موجود نہیں تھا۔ قانون یہ کہتا ہے الیکشن ایکٹ کا سیکشن 92 سب سیکشن 6 کہ جو 3 دن کا عرصہ ہے انتخاب ہونے کے بعد، نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد، جس میں آزاد امیدواروں نے کسی جماعت کو جوائن کرنا ہے، شمولیت اختیار کرنی ہے، اس میں ضروری ہے کہ اس جماعت کا جو سربراہ ہے وہ سرٹیفکیٹ دے الیکشن کمیشن کو کہ فلاں فلاں آزاد امیدوار نے اس جماعت کو جوائن کر لیا ہے، اس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو ہمارے پاس پی ٹی آئی میں تو کوئی چیئرمین ہی نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی پی ٹی آئی کو جوائن نہ کر سکنے کی۔ ہم اس لیے تو پوری بات جو نہ سمجھے یا جس کے پورے واقعات کا علم نہ ہو، وہ کہتے ہیں بہت بڑا بلنڈر ہو گیا۔ کوئی بلنڈر نہیں ہوا، کوئی ایک قدم بھی ہم نے غلط نہیں رکھا۔ لیگلی پی ٹی آئی کو جوائن کرنا قانونی طور پہ ناممکن تھا۔ ایک اور بات مجھے کرنے دیں، جو بات کی گئی کہ سنی اتحاد کونسل کا جو اپنا آئین ہے یا دستور ہے اس میں لکھا ہے کہ مسلمان بالغ جو ہیں جماعت کے رکن بن سکتے ہیں، ہو بہو یہی بات جے یو آئی کے آئین میں بھی لکھی ہے۔ کبھی بھی الیکشن کمیشن نے اس بات کو جواز نہیں بنایا خواتین یا غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے دینے میں۔ لہٰذا یہ بالکل غیر متعلق بحث ہے، نہ الیکشن کمیشن کے آرڈر میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر میں اس بات کا کوئی ذکر ہے، اور سنی اتحاد کونسل کا آئین اور جے یو آئی ایف کا آئین بالکل مماثلت رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کامران صاحب اس کی وضاحت دیں گے، جو کہ اس وقت نفی میں سر لا رہے ہیں۔ وہ نفی میں کامران صاحب ایک سے 2 منٹ کا بریک آپ سے شروع کریں گے۔ وہ اس وقت نفی میں سر لا رہے ہیں سلمان صاحب، کیسا ان کے آئین میں نہیں لکھا۔ اور دوسرا میرا ایک سوال یہ بھی، وہ میں آپ سے بعد میں کروں گا سلمان صاحب، کہ اگر ایسا ہے کہ ان کے بھی آئین میں یہی لکھا ہے تو پھر تو اس کے جواب میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے مخصوص نشستیں غیر مسلموں کی، اگر لکھا ہے تو، جو کہ وغیرہ نہیں لکھا۔ لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ سنی اتحاد کو ملنی چاہیے؟ لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خوش آمدید ایک بار پھر، ہمارے ساتھ تینوں وکلا حضرات موجود ہیں۔ میں کوئکلی ذرا پریسائز سوالات کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ بحث کو ذرا سمیٹ بھی سکیں۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب، آپ پریسائزلی بتا دیجیے گا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو یہ رائے ہے، آپ اس میں نفی میں سر لا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت کے آئین میں بھی لکھا ہے کہ غیر مسلم نشستیں نہیں لے سکتے۔ جی ایک بات جو وہ اس میں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں نے اس دن کلیئر بھی کر دیا تھا، کہہ بھی دیا تھا، اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا تھا کورٹ میں، آج پھر انہوں نے ریپیٹ کیا، تو وہ میں نے پھر آج اٹیمپٹ کیا ہے کہ اپنا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کورٹ میں داخل کر دیں۔ ایک دفعہ اپلیکیشن کو نمبر لگ گیا، پھر ریٹرن کر دی، انہوں نے کہا نہیں اب ریزرو ہو گیا۔ تو وہ مولانا کے سگنیچرز کے ساتھ الیکشن کمیشن میں بھی جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن جو کریکٹ ورژن ہے وہ داخل ہو چکا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی ہم نے آج اٹیمپٹ کی تھی مگر وہ پھر ریٹرن کر دی اپلیکیشن۔ تو ایسا نہیں ہے جیسے سنی اتحاد کونسل کریکٹ ورژن سے مراد کیا ہے؟ وہ اس میں کوئی بھی شہری جو بالغ ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا رکن بن سکتا ہے، اور ہمارا ایک باقاعدہ منارٹی کا ایک ونگ ہے۔ اسی طرح سے پہلے کوئی انکریکٹ ورژن بھی داخل ہوا تھا کیا؟ مطلب میں سمجھا نہیں۔ جی پہلے یہی لکھا ہوا ہے مسلمان، پہلے کوئی انکریکٹ ورژن بھی داخل ہو گیا تھا کیا غلطی سے؟ وہ اس میں ایک اب یہاں پہ داخل نہیں ہوا تھا، وہ کبھی کسی زمانے میں شاید داخل ہوا ہوگا، وہ آج کا نہیں ہے۔ وہ جو کس نے داخل کرایا تھا؟ میں نے اس کا وہ پرنٹ جو ہے وہ میں نے ہمارے پاس پڑا ہوا تھا، وہ میں نے آج اٹیمپٹ کی ہے کہ داخل ہو جائے، مگر وہ پھر لیا نہیں، انہوں نے ریٹرن کر دیا۔ اس پہ تو کوئی آپ پہ الزام لگا سکتا ہے نا کہ اصل میں مولانا کے سائن کے ساتھ ہے، وہ اگر چاہیں تو یہ کاپی بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اب حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ترمیم کر کے نیا آئین جمع کرا دیا ہے، تو وہ اس کی ہسٹری بتائیے نا، وہ کس نے جمع کرایا تھا، کب جمع کرایا تھا؟ آپ کے ہی کسی ریپرزینٹیٹیو نے جمع کرایا ہوگا نا؟
ویسے بائی دی وے ویب سائٹ پہ جو تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان بالغ ممبر ہو سکتا ہے. یہ جو آرگومنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں, کیا یہ آرگومنٹ انہوں نے نیچے کیے تھے کسی فورم پہ بھی, یا پہلی دفعہ جو ہے سپریم کورٹ کے لیول پہ ڈیولپ کی؟ کہیں اس سے پہلے ہمارے خلاف بھی آرگومنٹ نہیں ہوا نا. کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ بات آئی ہے؟ تو جب الیکشن کمشن آف پاکستان میں یہ ان کی پلی نہیں تھی, یہ پلی جو ہے ان کی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں نہیں تھی. عدالت میں تو زیر بحث آیا نہیں ہے, میں سے بات ہی نہیں کر رہا. میں تو ابھی ایک مطلب ظاہر ہے ابھی عدالت تو لگی ہوئی بھی نہیں ہے نا یہاں پہ. میں تو ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے کہا کہ اب ایک تصحیح شدہ ورژن داخل ہو گیا ہے, تو پہلے غلط ورژن کی ہسٹری کیا ہے, وہ کس نے کب داخل کرا دیا تھا, تاکہ آپ پر یہ الزام نہ آئے کہ صاحب اب آپ نے حالات دیکھتے ہوئے ترمیم کر کے نیا آئین جمع کرا دیا. اس لیے پوچھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, باقاعدہ پرنٹڈ فارم میں فائل ہوا ہے. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سائن کروا کے ہر پیج پہ وہ کروا کے سائن کروا کے وہ فائل کیا ہوا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے جیسے سنی اتحاد کونسل کے ہمارے اپنے ونگز ہیں, اور ونگز میں منارٹی کا ونگ بھی شامل ہے. بہرحال وہ ایک الگ سے بحث ہے. نیچے انہوں نے یہ نوٹ ٹھیک یہ آ گیا, اور یہ آ گیا. اور اس سے پہلے اچھا عقیل صاحب, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا پہلے, اگر سلمان صاحب کیا آپ سنی اتحاد کونسل کے آئین کے حوالے سے یہ بتائیں گے کہ ان میں اس طرح کی کوئی قدغن ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل, وہ یہی ہے, لکھا ہوا ہے, وہ ہمارے سامنے آیا ہے. ان کا بھی آئین یہی تھا کل تک. ان کو الیکشن کمیشن نے غیر مسلم مخصوص نشستیں بھی دے دی ہیں, اس لیے یہ ایشو ہی نہیں تھا الیکشن کے لیے. یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, نہ ہمارے حوالے سے یہ ایشو تھا نہ ان کے حوالے سے. یہ ایشو سپریم کورٹ میں آ کر اٹھایا ہے, اور اٹھایا بھی الیکشن کمیشن نے ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ الیکشن کمیشن جس نے یہ ایشو نہ اپنے سامنے ہونے والی کاروائی میں اٹھایا, نہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہونے والی کاروائی میں اٹھایا, یہاں آ کر الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کا دستور پیش کر دیا. ہم نے کل تک ان کی ویب سائٹ پہ, جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ JUI کا دستور تھا, وہ عدالت میں پیش کر دیا. ہو بہو ایک ہی ہے شک ممبرشپ کے حوالے سے دونوں دستوروں میں. اس لیے یہ میری نظر میں ایشو نہیں ہے. اگر تصحیح کرنی ہوگی تو سنی اتحاد کونسل بھی اسی طرح تصحیح کر دے گی, ایک کتابچہ چھپا کر اس کو اپروو کروا کر ہم بھی داخل کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب الیکشن کمیشن کو ان کے غیر تصحیح شدہ دستور کی بنیاد پر غیر مسلم سیٹیں دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی, تو ہمارے حوالے سے بھی کوئی دشواری پیش نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عدالت میں اور مقدمے سے ریلیونٹ نہیں ہے. تحریر بہرحال یا مفہوم دونوں کے آئین کا آپ کے مطابق ایک ہی ہے. تو اگر اس مفہوم کے تحت اگر سنی اتحاد کونسل ڈیزرو نہیں کرتی غیر مسلموں کی سیٹ, تو پھر جمعیت بھی نہیں کرتی آپ کے مطابق. دیٹس واٹ یو سیئنگ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ریلیونٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا تم دونوں کرتے ہیں, ان کی سیٹ بنتی نہیں ہے, شاید ہماری بنتی ہے ہمارے نمبر کے حساب سے. اور خواتین کی نشستیں بہرحال 20 نشستوں کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے. اچھا, اس پہ آگے بڑھا دیں گے, لیکن یہ آپ عقیل صاحب, چونکہ اس کیس سے متعلق تو بات ہوئی, آپ بھی کوئی رائے مزید بھی دینا دیجیے گا, لیکن ظاہر آپ حکومتی ترجمان بھی ہیں, تو سر یہ تو مجھے بتائیے گا نا عقیل صاحب کہ بطور مجموعی جو ایک ماحول ہے, جس طرح شروع میں بھی یہ بات ہوئی کہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ کیسے سائے منڈلا رہے ہیں, کچھ چیزیں تو اوپن سیکرٹ بھی ہو گئی ہیں. تو سر یہ آپ کے لیے ایز اے ممبر آف لیگل فریٹرنیٹی اینڈ دین ایز اے ممبر آف دس کرنٹ گورنمنٹ ایز ویل, یہ آپ کے لیے پریشان کن بات نہیں ہے کہ بات صرف قیاس آرائیوں تک یا افواہوں تک نہیں رہی کہ پریشرائز ہو رہے ہیں ججز, بلکہ انپریسیڈنٹڈ لیول تک چلی گئی ہے. جب آپ کو بھی سپریس کیا جا رہا ہے تب بھی ہو رہا تھا, تب کبھی شوکت صدیقی آ رہے تھے, کبھی کچھ, لیکن اب تو ایک ہی عدالت کے 6 جج لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. سرگودا والے الگ کہہ رہے ہیں, فلاں الگ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے لیے پریشان کن بات نہیں ہے سر عقیل صاحب؟ میں تھوڑی سی بادامی صاحب اس سے پہلے ایک سٹیپ پیچھے لوں گا, اور جس طرح سنی اتحاد کونسل اور JUIF کے اوپر بات ہوئی, دیکھیں اصل مسئلہ وہی ہے. میرا سوال بڑا پرٹیننٹ تھا کہ یہ لا کو پک اینڈ چوز نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں پہ آپ کی اپنی پریفرنس ہو وہ صرف اپلیکیبلٹی اس حد تک ہوگی, یا دوسرا جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا, جو آپ کو جو جس کی اپلیکیبلٹی آپ پہ لاگو ہوتی ہے لیکن آپ کے اپنے آئین میں وہ چیز موجود نہیں ہے. اس کا جواب تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے نہیں دیا, اور پھر کہہ دیا کہ یہ دونوں کو ہی ملیں گی, کیونکہ ہمارے آئین میں تو انہوں نے مان لیا کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین میں ہے کہ غیر مسلم کی سیٹس نہیں بنیں گی. تو یہ اگین ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے جس کا جواب اب آبویسلی, کیونکہ اس پہ زیادہ بحث تو نہیں کروں گا کیونکہ سپریم کورٹ نے آلریڈی فیصلہ محفوظ کر دیا. لیکن وائلسٹ جب آپ بریک پہ تھے, میں نے ایک ضرور تھوڑی سی, کیونکہ میں کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے ایک اخبار کی خبر نکالی ہے جو 7 سوال کا ڈیٹیلڈ رسپانس رؤف حسن صاحب نے جمع کرایا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا
کہ PTI was an existing, active and functioning political party enlisted with ECP under Section 202 of Election Act 2017. There is no provision in the Election Act 2017 یا اس کے rules میں کہ enlisted party would lose its organizational structure after the expiry of 5 years if no inter-party elections are held within 5 years. The response meant to address ECP's reservation said. تو organizational structure again میں وہی بات کر رہا ہوں کہ grave mistake ہوئی ہے, اور مسٹیک یہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں واپس نہیں گئے. انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا جب ایک پارٹی کا سٹرکچر ایگزسٹ کر رہا تھا. آخری بات آپ سے یہ کروں گا جی کہ یہ اب ریڈ ان یا ری رائٹ تو نہیں کیا جا سکتا ان کی پریفرنس کے مطابق, یا جس طرح یہ چاہیں آئین کی یا قانون کی تشریح کرنا اس طرح تو نہیں ہوگا, یا یہ کہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ تھے اور شاید ہم ایک سیاسی لیڈر کے پیچھے تھے, ہاں ہمیں کنٹیسٹ کیا تو ہم نے یہ سیٹیں جیت لیں, پھر کسی اور پارٹی میں آگے جس نے کچھ کنٹیسٹ نہیں کیا, جس کا اپنا چیئرمین نہیں اپنے ٹکٹ پہ لڑا, تو پھر ہم نے اس کو جوائن کیا, اب یہ سیٹیں ہمیں دے دی جائیں کیونکہ ہم نے تو لسٹ بھی جمع نہیں کرائی. سو یہ نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوشن, آئین, قانون, اس کے رولز, اس کی ڈیولی جو اپلیکیبلٹی ہے یہ ڈیولی اپلیکیبل ہوں گے تمام تر اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ سے اپنی مرضی کی تشریح نہیں مانگی جا سکتی. اگر جمعیت کا بھی نیا تصحیح شدہ ورژن نہ مانا جائے, ایک لمحے کے لیے اگر نہ مانا جائے, تو پھر پرانے ورژن کے تحت جمعیت بھی کوالیفائی نہیں کرتی نا کہ ان کو بھی کوئی غیر مسلم سیٹ ملے آپ کی رائے کے مطابق. صحیح کہہ رہا ہوں میں نے ان کا کانسٹیٹیوشن پڑھا نہیں ہے تو میں سنی اتحاد کا جو آپ نے ٹائم نکال ہی لیا تو سنی اتحاد کونسل کا پڑھنے کا تھوڑا ٹائم نکال کے پڑھ لیتے جمعیت کا بھی, تو ذرا ایک جامع بات ہو جاتی تھوڑی سی. نہیں وہ درست بات ہے آپ کی, درست بات ہے, لیکن اب یہ دیکھیں فیصلہ کیا آنا ہے, میں اس پہ اتنا زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو ان کو یہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی, یا یہ کسی کو نہیں ملیں گی. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑے ہو گئے. دس از اے کیس آف فرسٹ امپریشن. اور ایک کوئک کامنٹ سر اس پہ بھی جو میں نے کہا کہ ججز کی شکایتیں کرنا, لکھنا, 6 ججز کا لکھ دینا, سرگودا والے کا الگ لکھ دینا, یہ آپ کے لیے یعنی ایک داغ نہیں ہے کرنٹ گورنمنٹ پہ. آپ گورنمنٹ کے ہی ممبر ہیں اور آپ لیگل فریٹرنیٹی کے ممبر ہیں, تو آپ کو اس میں برڈن فیل نہیں کرتے کہ بالکل بالکل. دیکھیں ججز کا لکھنا ایک بڑی سیریس بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ باقی عزت مآب ججز کے اوپر جس طرح کی اسپرشنز کاسٹ کی ہیں بشمول اس بینچ کے, جس کے سامنے آج ہیئرنگ تھی, مطلب ایک سیاسی جماعت نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس بینچ کی جو سربراہ ہیں ان سے ہی ہم اتفاق نہیں کرتے, ہم نہیں چاہتے ہمارے کیسز میں بیٹھیں. تو کہاں سے لے کے آئے ججز؟ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو جج وہ اس کو خود یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک جج پہ عدم اعتماد کر دینا اور ایک جج پہ دھمکیاں اور وہ سب, فرق تو ہے نا دونوں میں. بالکل فرق ہے, بالکل فرق ہے کہ ججوں کے خلاف ایسی نازیبا گفتگو اور الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. اگین وہ ایک سیاسی جماعت ہے جس نے ججوں کو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے تھرو پریس کانفرنسز, بادامی صاحب ٹاؤٹ بھی کہا, معذرت کے ساتھ یہ لفظ کوئی اچھا نہیں ہے, میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہاں پہ پھر بالکل کاگنیزنس نہیں لی جاتی, وہ جوڈیشل کنٹیمپٹ میں نہیں آتا, وہ کسی بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتا. جب آپ جج کو گالی کے خلاف ہیں تو پھر گولی کے بھی خلاف بھی ہوں گے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اکراس دا بورڈ عزت مآب جج صاحبان, آبویسلی ان کی عزت کرنا لازم و ملزوم ہے. یہ تمام تر چیز جو ہے اس پہ رائے میں یہ نہیں آ سکتی کہ پولیٹیکل پارٹی صرف اپنا بینیفٹ دیکھیں اور اپنے جو لائکنس یا ڈس لائکنس دیکھیں بینچز کے اوپر. ہاں انصاف آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, اور آئین اور قانون کے مطابق ہی اس کو چیزوں کو اس زمرے میں اس پہرائے میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک, اچھا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں کلوزنگ کامنٹ آپ سے لوں گا سلمان صاحب. اس سے پہلے آپ بتائیے گا, کامران صاحب اپنی پولیٹیکل اوپینین ساری آپ نے دے دی, ظاہر سب کا گیا. سر یہ بتایا جائے گا کنکلوڈ, ہم نے مقدمے سے آغاز کیا تو اسی پہ اینڈ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ممکنہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہی کہ جناب یا تو سنی اتحاد کونسل کو ملے یا ان کو نہ ملے, باقیوں کو بھی یا ملے یا نہ ملے, یا پھر ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مل جائے. کین دیٹ آلسو بی پاسبلٹی؟ اس پہ ایک فائنل کامنٹ کر دیجیے گا کامران مصطفیٰ صاحب. نہیں, ایسا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو مل جائے اور اس فورم پہ آ کے مل جائے تو یہ بات شاید ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ درمیان میں 2 فورمز جو ہے وہ بائی پاس ہوئے ہیں. یہاں تو پی ٹی آئی آ گئی, ان کی قمر شوذب صاحب آ گئی, مگر نیچے میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی وہ نہیں تھی شاید, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی نہیں تھی, تو یہ والا آپشن نہیں ہے. کیا فیصلہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام جو ہے وہ صرف عدالت میں آرگومنٹس کی حد تک ہے یا پیش ہونے کی حد تک ہے, اس سے آگے کا ہمارا کام نہیں ہے.
مگر بہرحال پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے، میں ممکن ہے غلط ہو سکتا ہوں، میرا اوپینین غلط ہو سکتا ہے، مگر وہ پی ٹی آئی کو ملنا جو ہے اس سٹیج پہ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور ایک کوئی کامنٹ یہ بھی کر دیجئے کہ سنی اتحاد کونسل کی غیر مسلموں کی نشست کے حوالے سے آپ کی وہی رائے ہے یا آپ کا بھی خیال ہے کہ ان کے کانسٹیٹیوشن بے شک لکھا ہے لیکن اس مقدمے کے حد تک لا تعلق ہے، بات ارریلیونٹ ہے، بات اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں ہے، یا تو اس پوائنٹ کو کسی نے ڈیل کیا ہوتا نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیل کیا ہوتا یا پشاور ہائی کورٹ نے ڈیل کیا ہوتا، اور اس کے بعد جو ہے نا رائٹلی یا رانگلی پھر کہتے کہ جی جے یو آئی کا بھی اسی طرح سے یا جس طرح سے ہمارا ہے، تو پھر تو ممکنہ طور پہ یہ بات ہو سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا کہ جے یو آئی نے بعد میں تبدیل کر لیا، پہلے تبدیل کیا۔ سلمان صاحب فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ، آپ نے اس پہ تو بات کر ہی لیا ہے لیکن جو بھی فائنل کامنٹ کرنا چاہیں ریگارڈنگ۔ جی دیکھیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ پی ٹی آئی پہ حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ جیسا کہ سپریم کورٹ میں بار بار کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی پے در پے غلطیوں کے نتیجے میں ہوا یا ان غلطیوں کو استعمال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے بالکل یہ کہا، میں نے خود یہ مقدمہ دائر کیا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کا رکن سمجھا جائے، ہم امیدواروں کو پی ٹی آئی کا امیدوار سمجھا جائے۔ اس کے جواب میں 2 فروری کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم گوہر خان کو چیئرمین نہیں مانتے، لہٰذا ہم آپ کو پارٹی بھی نہیں مانتے۔ اس کے بعد کوئی امکان نہیں تھا، ہمارا اسٹرکچر موجود نہیں رہا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، تو یہ قانونی سچویشن ہے، ہمیں پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی اکثریت نے 8 فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی کے جو امیدواران تھے جن کو کامیاب ہونے دیا گیا، انہوں نے کامیاب ہونے کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، لہٰذا پاکستان کے عوام کا جو فیصلہ ہے وہ آج سنی اتحاد کونسل کی شکل میں پارلیمان میں موجود ہے۔ جمہوریت کا آئین کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، جو الیکشن کمیشن نے غلطی کی اس کو جواز بنا کر پاکستان کی عوام کی رائے کو سلب نہ کیا جائے، اور یہ نشستیں مخصوص نشستیں جو ہیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ اگر ہوتا ہے تو اس سے پارلیمان کی شکل بگڑ جائے گی، پارلیمان ایک جمہوری ادارہ نہیں رہے گا، پارلیمان ایک ریپریزنٹیٹیو ادارہ نہیں رہے گا، یعنی کہ عوام کا نمائندہ ادارہ نہیں رہے گا، اور یہ کسی صورت آئین کی منشا نہیں ہے۔ ہم ایک آئینی بحران کے دھانے پر نہیں کھڑے، ہم آئین کی تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں، اور یہ دانستہ طور پہ تباہی سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں اور الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے۔ ہماری امید ہے، توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس تباہی کو نہیں ہونے دے گا۔ لیٹس سی۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کے، بیرسٹر عقیل صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، سلمان غنیمت صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھتے ہیں فیصلہ کب آتا ہے اور فیصلہ کیا آتا ہے۔ زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔